اذان کے جواب کے طور پر یہ بھی ایسی صورت ہے کہ جو اذان کی صورت کہلائے گی، اذان کے جواب کی صورت کہلائے گی، تو یہ جائز ہے۔ اگر آنکھ دکھ رہی اور سے پھر آنسو نکلے تو اس صورت میں وضو جاتا رہے گا؟ اگر آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے پانی نکلا ہے، آنکھ کے زخم کی وجہ سے یا ویسے تکلیف کی وجہ سے، تو وہ وضو توڑ دے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ویسے اگر پانی نکلتا ہے عام ہلکی پھلکی جیسے تکلیف ہوتی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بیماری والی تکلیف ہے یا خدا نخواستہ زخم ہے، اس صورت میں پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ سجدہ تلاوت جو ہے ایک سے زیادہ پڑھ رہی ہیں اور ایک ہی جگہ موجود ہے، ایک ہی سجدہ بس کرنا ہوگا؟ جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال آپ سمجھیں کہ آپ ایک کمرے میں موجود ہیں، آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ آ گئی، آپ نے اسی آیت سجدہ کو ایک مرتبہ جو پڑھ لیا دوبارہ آپ نے پڑھ لیا، دوبارہ آپ نے پیچھے سے دوہرا کے پڑھ لیا، پھر دوبارہ پڑھ لیا۔ آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اسی ایک جگہ بیٹھ کر یا اسی کمرے میں رہتے ہوئے، چاہے آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، کمرے سے باہر نہیں نکلے، تو یہ ایک مجلس کہلاتی ہے، یعنی ایک جگہ بیٹھنا یا ایک ہی جگہ پر ہونا۔ تو یہ اگر آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھیں، چاہے 10 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو واجب ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے کمرے سے نکل گئے تو ایسی صورت میں آپ پر، اگر آپ نے واپس آ کے دوبارہ وہ آیت پڑھی تو دوبارہ آپ کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے جو ایک جگہ پر سجدہ تلاوت پڑھا ہے قرآن مجید میں، ایک مقام پر تو نہیں ہے، کئی جگہ پر ہے، آپ نے ایک جگہ پر پڑھ لیا اور آپ آگے بڑھتے گئے اور آپ اتنا پڑھ چکے ہیں کہ دوبارہ سجدہ تلاوت والی کوئی آیت آ گئی تو وہ الگ سے آیت ہے، لہذا اس کا الگ سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اچھا، مساجد میں آپ دیکھیے کہ مساجد میں عام طور پر چونکہ ہال ہے، پھر برآمدہ ہے، پھر صحن ہوتا ہے، یا ہال ہے اور برآمدہ ہوتا ہے، تو یہ ہال، برآمدہ اور صحن یہ الگ الگ مجالس ہیں۔ ہال میں آپ نے پڑھا اور وہاں سے آپ برآمدے میں آ گئے، وہاں آپ نے پڑھا پھر آپ صحن میں آ گئے، یا آپ اس کے الٹ کر لیں، یعنی آپ نے جب جگہ اپنی تبدیل کر لی تو ایسی صورت میں آپ جب دوبارہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھیں گے تو آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور کوئی اس میں سوال؟ جس امام تو جس طرح امام صاحب صحن میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہاں سن رہے ہیں، اوپر سن رہی ہوتی ہیں خواتین یا کچھ کہاں پہ، تو سب پہ سجدہ تلاوت ہوگا؟ جی جی، امام نے جب پڑھا ہے اور اس کی آواز کہیں مسجد سے باہر بھی جا رہی ہو اور سن لی ہو اور پتہ ہو، یہ بھی ضروری ہے نا، عام طور پر زبانی تو ظاہر ہے کوئی نہیں جانتا، پتہ ہے کہ یہاں پر سجدہ تلاوت والی آیت ہے تو اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ نہیں، جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں جی، تو ویسے امام صاحب کہتے ہیں کہ پہلے سے مطلب جب پہلے رکعت میں یا دوسری دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہو، باہر بندے سن ہی رہے ہوتے ہیں، جی جی تو ان پہ بھی واجب ہوگا؟ جی، اگر انہوں نے سنی ہے، ہاں، یعنی انہوں نے سنا ہو، مطلب یہی نہیں، امام صاحب نے جب آیت پڑھی ہے نا، وہ آیت جس پہ سجدہ ہے، اگر انہوں نے وہ آیت سنی ہے، بالخصوص وہ لفظ کہ جہاں پر سجدہ ہوتا ہے اور جس پر امام صاحب نے سجدہ کیا، وہ لفظ اگر انہوں نے سنا ہے، صرف اعلان سے واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، اعلان سے واجب نہیں ہے، بلکہ براہ راست قرأت میں، تلاوت میں اگر انہوں نے وہ لفظ سنا ہے جس پر سجدہ واجب ہوتا ہے تب ان پر واجب ہوگا۔ صرف اعلان پر کہ جی دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں واجب ہوگا، سجدہ تلاوت کیا جائے گا، نہیں اس سے نہیں ہوگا۔ جیسے مطلب سن ہی رہے ہوتے ہیں، مطلب 2-4 گھر یا 5 گھر آواز جا ہی رہی ہوتی ہے، جی جی تو سجدہ تلاوت کا بھی اذان جاتی ہے، تلاوت کی بھی اذان جاتی ہے، جب وہ سجدہ کرتے ہیں تب بھی وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاں کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس وقت کر کے سکتے ہیں۔ بعد ان پہ واجب ہوگا۔ جی جی، اگر انہوں نے سن لیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس جگہ پر امام صاحب نے سجدہ کیا ہے تو وہ بھی اس جگہ پر سجدہ کریں گے جو بھی لوگ ہوں۔ جی، اذان جو ہے، جی اب ہم نے ایک سن لی، اس کا جواب دے دیا، ایک اور اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد اور بھی ہو رہی ہے اذان، تو ہم پھر کام میں بزی ہیں یا پھر باتوں میں مشغول ہیں، گناہ اوپر ہوگا؟ پہلی اذان جو ہے اس کا جواب دینا اصل ہے، اصل اس کا جواب دینا مستحب ہے۔ باقی جو اذانیں اس کے بعد ہوئی ہیں تو آپ پر اس کا جواب دینا مستحب بھی نہیں ہے، یعنی جو اصل بنیادی طور پر مستحب حکم ہے، لیکن چونکہ مباح کام تو ہے، اچھے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی اس میں بیان کی جاتی ہے، تو اس کو بھی آپ اچھی نیت سے چونکہ ادا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب آپ کو دے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پھر اذان کی اس طرح سے بے ادبی کہلائے گی جو آپ کی پہلی اذان کے وقت اگر آپ کرتے تو بے ادبی کہلاتا۔ یعنی پہلی اذان کا جواب ہے وہی اصل ہے جواب دینا، اگر آپ ایک جگہ پر اور مختلف اذانیں ہو گئی تو پہلی ہی اذان کا جواب دینا اصل ہے، اس کے بعد والی جو اذانیں ہیں ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ موبائل میں جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس میں وضو ہونا ضروری ہے؟ زبانی طور پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے چاہے آپ دیکھ کر پڑھیں یا یعنی آپ زبانی جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، چھونے کے لیے شرط ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید اگر کہیں کھلا ہوا ہے یا بعض اوقات تصاویر میں ہوتا ہے، آپ اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں،
اور اگر تصویروں میں ہے یعنی ایسی تصویر جیسے مثال کے طور پر فریم کی ہوئی ہے شیشوں پر، اس کے اوپر لگا ہوا ہے، آپ شیشوں کو چھو سکتے ہیں کیونکہ براہ راست اس کاغذ پر نہیں ہے جہاں پر قرآن مجید ہے۔ ہاں خود قرآن مجید کی اپنی تصویر ہو یعنی کہیں پر اس کو کیپچر کیا گیا ہے باقاعدہ، اس تصویر کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی عکس ہے اس کا۔ لیکن جو براہ راست قرآن مجید ہے جس کو ہم قرآن مجید سمجھتے ہیں جو ہمارے عام طور پر ہوتا ہے، اس کو براہ راست چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اور موبائل کا ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں اس کے لیے وضو ہونا شرط نہیں، اور ہاتھ لگانے کے لیے بھی کوئی وضو ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی نہ پڑھنے کے لیے شرط نہ ہاتھ لگانے کے لیے۔ ہمارے یہاں پہ جو غلاف مان دیا جاتا ہے اوپر اور آپ وضو نہیں آتا تو آپ پکڑ سکتے ہیں غلاف چڑھا ہوا غلاف جب غلاف اس کے اوپر چڑھا لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو وضو کے بغیر اب نہ چھوا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کسی اور کپڑے سے اس کو پکڑ سکتے ہیں جو اس سے جدا ہو۔ جب ایک چیز قرآن مجید کا یوں سمجھ لیجئے کہ حصہ بن چکا، چاہے وہ قرآن مجید کا غلاف ہی ہو یا اس کا جو جزدان ہوتا ہے، یا دونوں صورتوں میں جب وہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا تو اب اس کو پکڑنا بغیر وضو کے جائز نہیں، بلکہ الگ سے کپڑا لے لیا جائے، اسے پکڑ لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم علیہ البلاغ المبین۔